بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ اپنے منہ زور گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا کسی وجہ سے بدکا تو بادشاہ سر کے بل زمین پر گر گیا اور اس کی گردن کی ہڈی کے مہرے ہل گئے۔ اب وہ گردن کو حرکت دینے پر بھی قادر نہ رہا۔ شاہی طبیبوں نے اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کی مگر وہ بادشاہ کا علاج نہ کر سکے۔ ایک دن یونان کا ایک حکیم بادشاہ کے پاس آیا اور اس قدر جان فشانی سے علاج کیا کہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ علاج کے بعد وہ حکیم اپنے وطن لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ بادشاہ کے وطن آیا تو سلام کے ارادے سے شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ اب لازم تھا کہ بادشاہ عزے روح قدردانی اس حکیم سے مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرتا، لیکن بادشاہ ایسے بن گیا جیسے اس حکیم کو جانتا ہی نہ ہو۔ بادشاہ کے اس رویے سے حکیم بہت سخت رنجیدہ ہوا۔ یونانی حکیم بادشاہ کے دربار سے باہر آیا تو اس نے ایک غلام کو پاس بلا کر کہا، میں تمہیں کچھ بیج دیتا ہوں، انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ یونانی حکیم نے دیے ہیں، انہیں دہکتے انگاروں پر ڈال کر ان کی دھونی لی جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ غلام نے وہ بیج بادشاہ کو پیش کر دیے اور ساتھ میں ان کے فوائد سے بھی آگاہ کیا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً دہکتے انگارے پیش کیے گئے، مگر جب بیج انگاروں پر ڈال کر بادشاہ نے دھونی لی تو اسے ایک زوردار چھینک آئی جس سے اس کی گردن کے مہرے پھر سے پرانی حالت میں چلے گئے۔ بادشاہ بہت چیخا چلایا، سپاہی دوڑائے کہ حکیم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ باوجود بہت تلاش و بسیار کے اس حکیم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ساری عمر بادشاہ نے ایسے ہی گزار دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ محسن کو بھلائی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ احسان فراموش شخص کمینہ ہوتا ہے اور کمینہ شخص بھلائی نہیں پا سکتا۔ محسن کو بھلائی کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایک گاؤں میں چیتا آتا کمزوروں کی جھونپڑیوں سے ان کے کسی نہ کسی معصوم بچے کو اٹھا کر لے جاتا۔ اس گاؤں کے سارے طاقتور مل کر کمزوروں کی مالی مدد بھی کرتے اور دوسروں میں بھی مدد کا جذبہ پیدا کرنے کا بہانہ بنا بنا کر اپنی مدد کی تحشیر دور دور تک کرتے بھی رہتے۔ عبادت گاہوں میں اجتماعی توبہ کا انتظام بھی کروایا جاتا۔ جب بھی کسی طاقتور سے پوچھا جاتا کہ چیتے کو پکڑنے کی کوششیں کیوں نہیں کی جاتی تو وہ کہتا، جناب کوششیں تو بہت کرتے ہیں، رات میں گاؤں کے چاروں طرف پہرے بھی بٹھاتے ہیں، مگر شاید یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، دعا کریں کہ مالک کائنات ہم پر رحم فرمائے۔ کمزوروں کو سکھایا جاتا کہ سب مل کر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور دعا کرو کہ چیتا مر جائے یا وہ ہماری بستی سے ہی کہیں دور چلا جائے۔ سب دعائیں کرتے رہے مگر کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ چیتے کے منہ کو بچوں کے خون کی صورت میں ایک آسان شکار کرنے کا چسکا لگ گیا تھا۔ پھر ایک دن مالک کائنات کے حکم سے اس کمزور انسان کا بچہ چیتا اٹھا کر لے گیا، جسے مالک کائنات نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اس انسان نے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، اے وہ ذات کہ جس نے سب کچھ تخلیق کیا اور تنہا تخلیق کیا اور جس کا کوئی شریک نہیں، تو نے چیتے کو پیدا کیا ہے، اسے درندہ بنایا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شکار کرے گا اور جہاں اسے شکار آسانی سے مل جائے وہ اسے شکار کرنے کہیں اور کیوں جائے گا۔ اے مالک کائنات، اگر تو چاہے تو وہ چیتا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ دنیا امتحان کی جگہ بنائی ہے اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے طاقتور بندے تیرے کمزور بندوں کی تکلیف میں کتنا درد محسوس کرتے ہیں۔ اے مالک کائنات، میں تجھ سے چیتے کے مرنے کی دعا نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو چاہتا
تو ایسے کسی چیتے کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میں تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے جس کو یہ طاقت اور دولت دے رکھی ہے کہ وہ اس چیتے کو پکڑ کر مار دیں، تو اسی چیتے کے ہاتھوں ویسے ہی ان میں سے کسی کا بچہ بھی شکار کروا دے، جیسے تو نے میرا بچہ شکار کروایا ہے۔ اگلی صبح گاؤں میں ہنگامہ تھا کہ گاؤں کے سب سے طاقتور کے گھر کے صحن سے چیتا اس کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ آس پاس کے 7 گاؤں کے طاقتور اپنی گاڑیوں، شکاری کتوں اور اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ چیتے کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ اب اس چیتے کی ہمت بہت بڑھ گئی ہے، یہ کمزور جھونپڑیوں کو چھوڑ کر اونچی حویلیوں کی دیواریں پھلانگنے لگا ہے۔ درجنوں شکاری کتوں نے کچھ ہی دیر میں چیتا ڈھونڈ نکالا، اسے مار دیا گیا۔ اس کی لاش کو گاؤں کے بیچوں بیچ لٹکا کر گولیاں برسائی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے دوبارہ پھر کبھی کسی کمزور کا بچہ کسی چیتے کا شکار نہیں بنا۔ آج کتنے سال گزر چکے ہیں، اس گاؤں کے داخلی راستے پر اس طاقتور گاؤں والے کے چیتے کا شکار ہونے والے بچے کے نام کی ایک بہت بڑی پتھر کی یادگار بھی بنائی گئی ہے، جس پر لکھا گیا ہے کہ جانباز شہید جس کے خون کی برکت سے رب العالمین نے گاؤں والوں کو ایک خونی درندے سے نجات دی۔ دور دور کے گاؤں سے لوگ اس طاقتور کے بچے کی ماں سے اپنی مشکلوں کے لیے دعائیں کروانے آتے ہیں، کیونکہ سب کا ماننا ہے کہ گاؤں سے بچے تو بڑے گناہ گاروں کے بھی اٹھائے گئے، مگر آخرکار دعا ایک نیک دل ممتا کی مورت کی ہی قبول ہوئی اور سب کو اس عذاب سے نجات مل گئی۔ آئیے اس کمزور گناہ گار انسان سے دعا کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسے ہی نیک دلوں اور طاقتوروں کا سب کچھ بھی یہ پانی برباد کر دے، جو اس ملک میں ڈیم بنانے یا بنوانے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ان طاقتوروں کی طرح اس دن تک صرف گناہ گار غریبوں میں صرف دیگیں، راشن اور کپڑے بانٹتے رہیں گے، جب تک کہ ان کا اپنا بچہ اس سیلاب میں نہیں بہہ جاتا۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جن کو حرف دعا یاد نہیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔